جناب محترم محمد حکیم خان صاحب، آپ نے کئی روز پہلے ایک ویڈیو ارسال فرمائی جس میں ایک غیر مقلد ٹک ٹاکر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں پر اعتراض کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا انسان بنایا ہے، کیا ضرورت ہے کتا بننے کی، مدینے کا کتا یا غوث کا کتا اشرف المخلوقات کے خلاف ہے یہ شخص۔ پہلے تو میں نے اس شخص کے جواب دینے کا ارادہ نہ کیا، کیونکہ اس طریقے کے جاہلوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے ان سے تعریض کا طریقہ یہ سکھایا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو ان سے بس سلام کہہ کر کے گزر جاؤ۔ مگر بعد میں میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے قداور مولوی توصیف الرحمان، مولوی خلیل الرحمان، مولوی حافظ عمر صدیق اور جناب انجینئر محمد علی مرزا وغیرہ ہم بھی اس طریقے کے اعتراضات اور بھونڈی باتیں کر رہے تھے، تو پھر میں نے جواب دینا مناسب سمجھا۔ تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو مطمئن ہوں گے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کا مرتبہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم نہیں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر بھی بلند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ ملائکہ پر بھی بلند فرمایا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کو آخر ایسے جانوروں سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں آپ ایک قاعدہ ذہن رکھ لیں کہ یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں زبان اور زبان و ادب سے بالکل کوئی بھی جس کی ہوا نہیں لگی ہوگی، اور زبان و ادب سے واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے، اور شعر و شاعری سے جنہیں شغف نہیں ہوگا وہ ضرور اس قسم کے اعتراض کریں گے۔ لیکن جو حضرات زبان و ادب سے واقفیت رکھتے ہیں اور شعر و شاعری کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کے بھونڈے اعتراضات نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جب انسان کسی کو کتا کہتا ہے تو کتے کا مطلب یہ نہیں، یعنی جب انسان اپنے آپ کو کسی کے در کا کتا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں چار پیر والا جانور بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں فلاں کے در کا چار پیر والا چلتا پھرتا کتا ہو گیا یا ایسا ہو جاؤں، ایسا یہ مطلب اور مقصد نہیں ہوتا ہے۔ آخر مشابہت کیوں دی جاتی ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ جیسے آپ نے کہا کسی شخص کو بدھو سمجھ کر کے، کوئی بیوقوف ہے تو اس بدھو اور بیوقوف شخص کو آپ کہہ دیتے ہیں گدھے، کیا مطلب؟ وہ شخص چار پیر والا گدھا ہو گیا، وہ جانور بن گیا؟ نہیں، بلکہ ایک صفت اور ایک خوبی، اور وہ بے وقوفی ہے، تو جس طریقے سے گدھے کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسی صفت اور اسی چیز میں تشبیہ دینے کے لیے آپ اس انسان کو بھی گدھا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص گدھا بن گیا۔ اسی طریقے سے عرف عام میں، شرعاً ایسا نہیں ہے لیکن عرف عام میں الو کو منحوس جانور سمجھتے ہیں۔ الو کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ گھر ویران ہو جائے گا اور یہ منحوس جانور ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ شرعی ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی عرف عام کا لحاظ کرتے ہوئے عوام کہتی ہے بعض حضرات کو کہ بڑا الو معلوم ہوتا ہے، یہ شخص بڑا الو ہے، کیا مطلب؟ وہ اڑنے والا پرندہ ہو گیا، وہ جانور ہو گیا؟ نہیں، کسی کی مراد اور مطلب اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اڑنے والا جانور یا پرندہ ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کاہل اور سست ہے، جس طرح الو کاہل اور سست ہوتا ہے اور جس طرح اسے منحوس سمجھا جاتا ہے ویسے یہ بھی منحوس ہے، تو اس صفت میں دونوں کو شریک کرنے کے لیے اسے الو کہہ دیا۔ اب اس کو اور تھوڑا ہم تفہیم قریب کے لیے میں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا آپ تو بہت بہادر شیر معلوم ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ بندہ شیر چار پیر والا چلتا پھرتا درندہ ہو گیا، شیر ہو گیا؟ نہیں، وہ شیر نہیں ہوا چار پیر والا، وہ درندہ نہیں ہوا، بلکہ شیر بہادر ہے، اور آپ نے کسی شخص کو بہادر دیکھا تو صفت بہادری میں شرکت کی بنیاد پر اور صفت بہادری میں دونوں کے ایک ساتھ ہونے کی بنیاد پر آپ نے اسے کہہ دیا یہ بھائی صاحب آپ تو شیر معلوم ہوتے ہیں، وہ چار پیر والا جانور نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کتے کی ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے دا ڈاگ از فیتھفل اینیمل، کتا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک بار کتے کو روٹی ڈالیں گے وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرے گا اور پونچھ ہلانے لگے گا۔ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے اور اپنے مالک پر جان چھڑکنے والا ہوتا ہے اور اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس صفت کی بنیاد پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی نسبت کا استعمال کیا اور اپنے آپ کو مدینے کا کتا یعنی مدینہ شریف کا عاشق اور وفادار، مدینے کا کتا یعنی مدینہ شریف کا پر جان چھڑکنے والا، مدینے کا کتا یعنی حضور کے در کا نگہبان یا حضور کے در کی پہراداری کرنے والا، اس معنی میں عاشقوں نے شاعری میں اور اپنے کلام میں اس طریقے کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اب وہ اس کا مزہ کیا جانے جنہیں عشق کی خوشبو ہی نہیں لگی ہو، جن کا پورا مذہب اور مسلک یعنی غیر مقلدین فرقہ ظاہریہ سے تعلق رکھنے والے نام نہاد اہل حدیث، جن کا پورا مذہب اوپر سے نیچے تک گستاخی اور بے ادبیوں سے بھرا پڑا ہو، انہیں یہ عشق اور محبت کی باتیں کیا معلوم ہو، وہ کیا جانے اس کو۔ تو اس کو اور ذرا ہم قریب کر کے سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کوئی پہلے ایسے شخص نہیں جنہوں نے شاعری میں یہ کتے کا نام استعمال کیا ہو، جنہوں نے شاعری میں کتے کا لفظ استعمال کیا ہو، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کوئی پہلے شاعر نہیں۔ آج سے صدیوں پہلے کے بزرگ عاشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام قاعدہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے الفت ہو جاتی ہے۔ ہمیں چونکہ مدینے والے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس مدینہ پاک زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے بھی پیار ہے۔ اسی پیار و ناز کے رنگ میں اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنا اور کہلوانا عاشق رسول کا طرۂ امتیاز ہے۔ چنانچہ عارف باللہ سیدی امام عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی صدیوں پہلے یہ بزرگ فرما گئے، کیا فرماتے ہیں؟ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، سگت راکاش جامی نام بودے کی آیت بر زبانت گاہے گائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کی آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا کہ اسی بہانے آپ کی زبان پر جامی کا نام کبھی کبھی آ جاتا، جامی لفظ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آ جاتا۔ حافظ شیرازی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے مشہور صوفی شاعر ہیں، اور آپ بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ بھی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قریب ہم عصر بزرگ نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، شنیدم کی سگارا قلادہ میں بندی چرا بغیر تنے حافظ نمے نہیں رسنے۔ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنے کتے کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے، تو یا رسول اللہ حافظ کی گردن میں کیوں نہیں پٹا ڈال دیتے، اپنی غلامی کا پٹا حافظ کے گلے میں کیوں نہیں ڈال دیتے؟ تو شاعری کی نزاکت، شاعری کی رکاکت اور شاعری کی ادب اور زبان کے آداب سے جو شخص واقف ہے اور عشق و ادب کی بو جسے لگی ہے وہ اس کا مزہ سمجھتا ہے۔ لیکن پھر میں نے وہی بات کہی، جن کا مذہب پورا کا پورا گستاخیوں اور بے ادبیوں سے بھرا ہو انہیں اسی قسم کا اعتراض سوجھے گا، اور بزرگان دین پر ایسے ہی اعتراض کریں۔ اب ذرا چلیے ان انجینئر وغیرہ کو انہی کی زبان میں تھوڑا پھکی دے دیتے ہیں، حدیث شریف سے پھکی دے دیتے ہیں۔ آئیے حدیث شریف سنتے ہیں، ہم آپ کو حدیث شریف سناتے ہیں۔ یہ حدیث شریف المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں ہے، باب ہے ذکر و اسلام حمزہ بن عبد المطلب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214، حدیث نمبر ہے 4875 و 4880 نمبر حدیث شریف ہے۔ مطبوعہ کتاب چھپی ہوئی کہاں کی ہے؟ دارالکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے۔ اب ذرا حدیث شریف سنیے۔ ان سعد بن ابی وقاص قال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم احد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انا اسد الله۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حمزہ بن عبد المطلب جنگ احد کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے، اور 2 تلوار لے کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے جنگ کر رہے تھے، اور حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کہہ رہے تھے سرکار کے چچا، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ اب میں غیر مقلدین سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیر بھی جناب ناپاک جانور، کتا بھی ناپاک جانور، شیر کا بھی گوشت کھانا حرام، کتے کا گوشت کھانا بھی حرام، شیر کا خون بھی ناپاک، کتے کا خون بھی ناپاک، شیر کا لعاب بھی ناپاک، کتے کا لعاب بھی ناپاک۔ جو شیر حکم رکھتا ہے، جس طرح شیر درندہ ویسے ہی کتا بھی درندہ۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے اپنے آپ کو اللہ کا شیر کہا۔ کیا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو جناب انسانی عظمت و شرافت نہیں معلوم تھی؟ کیا وہ اشرف المخلوقات کا مرتبہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے آپ کو ایک جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایک جانور سے مشابہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو؟ لیکن نہیں۔ آؤ میں ذرا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبانی اس کو سناتا ہوں، سنیے حدیث پاک سنیے۔ حدثنا محمد بن عمر
عن شيوخه قالوا لما أصيب حمزة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن أصاب بمثلك أبدا ثم قال لفاطمة ولعمته صفية رضي الله تعالى عنهما أبشرا أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات حمزة بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث بھی المستدرک للحاکم علی الصحیحین کی ہے۔ امام حاکم باب و ذکر اسلام حمزہ بن عبد المطلب جلد 3 صفحہ نمبر 214 حدیث نمبر 4881 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت میں صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین کی شرط کے مطابق ہے، اور انہوں نے اس کی تخریج نہیں فرمائی۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، مجھے خبر دی کہ حمزہ 7 آسمان پہ لکھا ہوا ہے حمزہ کے بارے میں کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔